ہوگا. اردو ہے تو اس کی تعلیم صرف مسلمان حاصل کرتے ہیں اور ہندی کی تعلیم کو غیر مسلم حاصل کرتے ہیں. لیکن بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کسی تعصب کے بغیر اردو کو پسند کرتی ہے. ایسے افراد کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اردو سے محبت کے باوجود اردو پڑھنے سے قاصر ہیں. کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی سے دیوناگری رسم الخط میں تبدیل کروا کر پڑھ سکیں. مشکل الفاظ کا ترجمہ کروا کر اس سے استفادہ کرتے ہیں. شاید یہی وہ احساس ہے کہ جناب عظیم ملک صاحب نے اپنے اردو شعری مجموعوں کو دیوناگری رسم الخط میں منتقل کروایا تاکہ وہ تمام افراد جس میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی شامل ہیں جو اردو شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں مگر انگریزی میڈیم کے تعلیم یافتہ ہیں یا اتر پردیش میں ہندی سے تعلیم حاصل کی ہے اور وہ بھی ہمارے غیر مسلم بھائی جنہیں اردو سے محبت ہے ان تک رسائی ہو جائے. لہٰذا اپنی دیوناگری رسم الخط میں شائع کتاب وقت کی دھوپ درد کے سائے کا انتصاب ہی یا سمرپن ہی ان لوگوں کے نام عظیم ملک صاحب نے کیا ہے. لکھتے ہیں میری شاعری کے شوقین میرے ان مداحوں کے نام جو اردو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ اردو رسم الخط سے ناآشنا ہے. اس کتاب میں غزلیں، نظمیں، دوہے، گیت اور آزاد نظمیں شامل ہیں. کافی تعداد میں متفرق اشعار بھی ہیں. اس مجموعے میں شامل نظمیں، غزلیں وغیرہ ان کی اردو میں شائع شدہ 3 کتابوں کہنا میں نے یاد کیا ہے، فاصلہ ابھی تک ہے اور راستے نہیں ملتے سے لیے گئے ہیں. اس کتاب کے ناشر بکس کلینک پبلشنگ ہیں اور قیمت اس کتاب کی 320 روپے رکھی گئی ہے. کتاب کی ابتدا دعائیہ نظم سے ہوتی ہے جس کا پہلا شعر ہی یہ ہے کہ مانگتا ہوں تجھ سے اے رب دے ہمیں امن و امان. مانگتا ہوں تجھ سے اے رب دے ہمیں امن و امان. ایک کنبہ پیار کا بن جائے یہ سارا جہاں. ایک کنبہ پیار کا بن جائے یہ سارا جہاں. بہرحال یہ ایک اچھی کوشش ہے. یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے جذبات و احساسات ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو اردو زبان پڑھنے لکھنے سے معذور ہیں. یہ بھی اردو کی خدمت کا ایک طریقہ ہے. یہاں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ صرف ایک کوشش ہے لیکن اس سے وہ ذائقہ پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتا جو اردو کے رسم الخط میں پڑھنے سے حاصل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو دوسری زبان کے رسم الخط میں یا لپی میں منتقل کیا جائے تو وہ تلفظ تحریر میں ہم نہیں لا سکتے. مثال کے طور پر ہندی کا ڑ اور مراٹھی کا ڑ ہم اردو میں لکھ ہی نہیں سکتے. اسی طرح اردو کے وہ حروف جیسے قاف، غین، عین، ضاد، ظو، ز، ذال، تو، سے، صاد، فے، ہے، خے وغیرہ کو ہم ہندی یا انگریزی میں ہو بہو نقل نہیں کر سکتے جس سے ان کے حروف کے تلفظ ادا ہو. اس کے لیے نئے حروف ہندی میں ایجاد کرنے پڑتے ہیں جو نہ ہندی ہوتے ہیں اور نہ اردو. پھر بھی تلفظ کا مسئلہ برقرار رہتا ہے. ہم کا کے نیچے نقطہ رکھ کر قاف کا متبادل فراہم تو کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم قاف سے واقف نہیں ہیں تو قاف نہیں پڑھ سکتے. وہ کاف ہی پڑھا جائے گا. جا کے نیچے نقطہ رکھ کر زا تو پڑھ بھی لیں لیکن زال زوئے کے تلفظ کا فرق نہیں کر سکتے. ہا کے نیچے نقطہ رکھ کر حلق سے حلوہ نہیں نکال سکتے. ایک گلوکارہ نے فے اور پھا میں تمیز نہ کرتے ہوئے مشہور گیت کچھ اس طرح گایا ہے کہ کھچڑی رات بات پھولوں کی، رات ہے یا بارات پھولوں کی. کھچڑی رات بات پھولوں کی اور رات ہے یا بارات پھولوں کی. اس لیے جہاں میں جناب عظیم ملک صاحب کی کوشش کو سراہتا ہوں وہیں ان تمام محبان اردو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اردو کا مکمل ذائقہ لینے کے لیے اردو کے رسم الخط کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں اور تلفظ کی ادائیگی پر بھی مہارت حاصل کریں. دیکھیے گا اردو کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.